ولينا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومقوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور بھائی، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں 1,24,000 کا میرے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور ہر نبی کو اپنی حقانیت اور سچائی ثابت کرنے کے لیے کچھ معجزات عطا فرمائے جو اس چیز کا ثبوت ہے کہ وہ نبی اللہ کے برحق اور سچے نبی ہیں. اور سب سے زیادہ معجزات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. اور آپ کے ان معجزات میں کچھ معجزات تو اس وقت کے تھے، جیسے ابو جہل کی ہاتھ میں کنکریوں کا کلمہ پڑھنا، گوہ کا گواہی دینا، ہرن کا آپ سے بات کرنا، پھر آپ سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق واپس آ جانا، چاند کا آپ کے انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے ہو جانا، اور لشکر میں پانی کی کمی ہو، ناپید ہو جائے تو اپنی شہادت کو میاں پیالے میں ڈال دینا اور وہاں سے پانیوں کا چشمہ نکل آنا، کھارے کنویں میں آپ کا دھوپ پھینکنا، لعاب کرنا تو کنواں جو ہے میٹھا ہو جائے. یہ حضور علیہ السلام کو بڑا ہوئے تھا، بے انتہا معجزات ہیں مستقل. حضور علیہ السلام کے معجزات پر علماء کرام نے کتابیں لکھی. یہ آپ کی سیرت کا صرف ایک پہلو ہے معجزات رسول. اس پر بڑی ضخیم کتابیں لکھی گئی. ماں باپ والدہ کے پیٹ سے غسل کیے ہوئے اور مقبول پیدا ہونا، ٹھیک ہے. ایسے معجزات جو اپنی والدہ کے جب پیٹ میں تھے تو اس دوران کے معجزات، اس دنیا میں آپ کی جب ولادت ہوتی ہے تو اس وقت معجزات، بچپن کے معجزات، جوانی کے معجزات. تو معجزات کی ایک بہت لمبی فہرست ہے. اچھا، پھر اس کے ساتھ کچھ معجزات ایسے تھے جو مستقبل سے متعلق تھے. آپ نے فرمایا یوں ہوگا تو پھر وہ ہوا. اور کچھ ایسے معجزات تھے جو مستقبل بعید سے تعلق رکھتے تھے. ایک تو مستقبل قریب سے تعلق رکھتے تھے، جیسے ابو لہب کے بیٹوں کا حضور علیہ السلام کی صاحبزادیوں کو طلاق دے دینا، اور ایک بیٹے کا حضور علیہ السلام کی بے ادبی کرنا، ٹھیک ہے نا، ڈوبنا اور پھر چلے جانا. تو حضور علیہ السلام ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اللہ وسلم علیہ کلمہ من خلال، یا اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کتا
مسلط کر رہے تھے. تو پھر وقت آیا کہ ایک جانور جو ہے دوران سفر اس ابو لہب کے ملعون بیٹے کو جو ہے وہ سر مار دیتا ہے، مار دیتا ہے. حضرت عمر کی شہادت بھی پیش ہوئی، حضرت عثمان کی شہادت بھی پیش ہوئی. ٹھیک ہے نا. تو مختلف صحابہ کے متعلق پیش گوئیاں فرمائی. حضرت حسین رضی اللہ اپنے نواسے کی شہادت کی پیش ہوئی. تو بہت ساری باتیں حضور علیہ السلام نے ایسی تھی کہ یہ ہوگا، کیوں ہوگا، یہ ہوگا. وہ مستقبل مریض کے لیے آج کے دور میں جو حضور علیہ السلام نے فرمایا آج ہم وہ دیکھ رہے ہیں. کمینوں کی عزت کی جائے گی، شریفوں کو ذلیل کیا جائے گا. آپ دیکھیں آج کمینے عزت والے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور شریف جو ہے اس کو بے عزت کیا جا رہا ہے، اس کو ذلیل کیا جا رہا ہے. جتنا بڑا بدماش ہے اتنا بڑا عزت والا بنا ہوا، ٹھیک ہے نا جی. اور شریف کے لیے رہنا مشکل، جینا مشکل ہو رہا ہے. بڑی بڑی فرمائش عمارتیں بن جائیں گی. اور لوگ ایسی مسئلے تو صحابہ کرام نے جیسی دیکھ لی ماشاء اللہ بہترین جو ہے وہ مساجد ایئر کنڈیشن کی ہو گئی، ٹھیک ہے نا. اور ایئر کنڈیشن مساجد میں لوگ نماز اس لیے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں کہ تھوڑا اے سی کا مزہ لے، لیکن گھر میں تو دیسی ہے تو مسجد ہماری شاندار ہے، نمازی ملتے نہیں، ٹھیک ہے نا. آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں رمضان شریف میں مسجد فجر کی نماز میں کتنا زیادہ قریب ہوتی ہے، وہ فرشتے نہیں آتے، وہی محلے کی نمازی ہوتی. اور رمضان کے بعد تو یہ مسئلے جی جانے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عورتیں ایسے لباس پہنیں گی جو کہنے کے تو لباس ہوگا لیکن وہ ننگی ہوں گی. آگے آپ دیکھ لیں ننگی ہیں عورتیں، لیکن جسم کی ساری جو ہے وہ اتار چڑھاؤ سارا ظاہر ہو رہا ہے. فرمایا کہ مرد عورتوں کی شباہت اختیار کر لیں گے اور عورتیں مردوں کی شباہت اختیار کر لیں. آپ دیکھ لیں کہ بڑی چٹیاں باندھی ہوئی ہے اور عورتوں نے جو ہے وہ بال چھوٹے چھوٹے کرا لیے، چوڑیوں کی جگہ مردوں نے کڑے پہن لیے، ٹھیک ہے نا، کڑے پہن لیے اور عورتوں نے چوڑیاں نکال دیے، چھوٹے چھوٹے بال کر دیے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. مرد کے لیے ہے شلوار اوپر کر کے رکھنا اور عورت کے لیے نیچے کر کے رکھنا. مرد نے نیچے کر لیے اور عورت نے اوپر کر لیے. یہ حضور علیہ السلام نے سارا فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا جی. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ساری چیزیں رکھی. اللہ سے علم لے کر حضور علیہ السلام نے مستقبل کے متعلق یہ ساری چیزیں بیان فرمائی ہے. اور آج ویسے کا ویسا ہو رہا ہے، سب کچھ ویسے کا ویسا. فرمایا گھر گھر میں ناچ گانا ہوگا. تو ہمارے ایک فیملی ڈاکٹر ہوتے تھے، ڈاکٹر عبدالستار آ رہی، اللہ تعالیٰ ان کی خبر پر رحمت نازل فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے. بڑے ہمارے مہربانوں میں سے تھے، والد صاحب کے انتہائی قریبی دوستوں میں سے تھے. تو وہ فرماتے تھے میں نے یہ جب میں ابھی نوجوان تھا، جوانی کی طرف جا رہا تھا، تو میں نے یہ حدیث سنی گھر گھر میں ناچ گانا ہوگا، رنڈیاں ناچیں گی. تو میں سوچتا تھا کہ کیسے ناچیں گی، کیا ہر گھر میں رنڈیاں ہوں گی، ہر گھر میں ناچنے والیاں ہوں گی. میں یہ سوچتا تھا، کیا میرے اس سوال کا جواب ٹی وی میں نہیں رہ گیا. ہر گھر میں ٹی وی اور ٹی وی پر بھی کنجریاں ناچتی ہیں، وہ بھی کنجریاں، لیکن جدید دور نے ان کو نام لے لیا ہے اداکارہ، فنکار، اسٹار کہتے ہیں. اسٹار ہیں ہمارے، یہ اسٹار نہیں ہے، یہ ہمارے ملک کے چہرے پر کالے دھبے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ اسٹار نہیں. تو فرمانے کے ڈاکٹر ملنے لگے تو میں نے دیکھ لیا کہ گھر گھر میں واقعی کنجریاں ناچ رہی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے گا، امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے گا. آپ نے امانت کسی کو رکھوائی اسے جھڑپ کر، آج کل ہو رہا ہے نا، وہ ٹھیلے والے بابا چلے تھے چلا تھا، پورا ٹھنڈا اس میں ڈوبا ہوا تھا، ٹھیلے والا بھول گئے سارے.
ابھی کا تو ہے ہماری قوم کو یادداشت کی ختم ہے، سال کے بعد بھول جائیں گے کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ پہلے والا دیکھو سارا پیسہ ختم، بھائی تم پہلے شروع سے تصدیق کر لیتے کہ یہ جائز ہے یا نہیں ہے جائز ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ بس ہمیں جہاں لالچ ملتی ہے 2 پیسے کی تھک سے لگانا شروع کرتے ہیں۔ آن لائن کمپنیاں بہت ساری شروع ہو گئی ہیں، ہمارے نوجوان لگے ہوئے ہیں وہاں انویسٹ کرنے میں، جہاں تھوڑا حلال حرام کی تمیز پہلے ہونی چاہیے، پہلے تحقیق ہونی چاہیے کہ جہاں پیسہ لگا رہے ہیں وہاں واقعتاً وہ کاروبار جائز ہے یا نہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ تو امانت کو تمہارے غنیمت سمجھ لیا جائے گا، پر میں جھوٹ عام ہو جائے گا، گالم گلوچ عام ہو جائے گا، گالم گلوچ عام ہو جائے گی، ماں جسے جنے گی اسے ڈرے گی، مطلب ماں کی عزت نہیں ہوگی، کیا بکریوں کے چروانے بڑی بڑی بلیوں کے مالک بن جائیں گے، ٹھیک ہے نہیں؟ یہ ساری نشانیاں اب ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے مزید نشانیاں بیان فرمائی۔ امام مہدی، عیسیٰ علیہ السلام، دجال کا خروج، ٹھیک ہے نہیں؟ یاجوج ماجوج، یہ ساری قیامت تک کے حضور علیہ السلام نے، ان میں سے ایک حضور علیہ السلام نے نتیج کوئی فرمائی ہے، وہ ہے غزوہ ہند۔ غزوہ ہند، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا مبارک ہوں گے وہ لوگ جو غزوہ ہند میں شریک ہوں گے اور اللہ انہیں کامیاب کریں گے اور ہند کے حکمرانوں کو گرفتار کر لیں گے، بیڑیوں میں جکڑ لیں گے اور ان سب کو جنت کی بشارت حضور علیہ السلام نے دی۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارے آرمی کے صاحب سید حافظ عاصم منیر صاحب دامت برکاتہ العالیہ بارڈر پر کسی فوجی ظاہر ہے جو چیف ہوتا ہے وہ اپنی فوج کی جو ہے نا وہ مورال کو بلند کرتا ہے، انہیں حوصلے دیتا ہے۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ حافظ صاحب نے کیا کہا ہے نہیں کہا ہے، میں نے انڈیا کے ٹی وی چینلوں کے کلپ دیکھے، بڑے بھونک رہے ہیں، بڑے غزوہ پاکستان کے آرمی چیف نے غزوہ ہند کی بات کی ہے، پاکستان کے آرمی چیف نے غزوہ ہند کی بات کی ہے۔ یہ ہمارے یہاں تصور ہے کہ ہند پر ہمیں غلبہ حاصل ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ ہند پر، ہندوستان ہند کا نہیں ہے، ہندوستان ہمارا ہے، 1000 سال تک ہم نے حکومت کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ لوگ جو چند ٹی وی والے بول رہے ہیں ہم پاکستان کا پانی بند کر دیں گے، پاکستان والے پیاسے مر جائیں گے، پاکستان، ہم تمہاری طرح بے عقیدہ لوگ تھوڑی ہیں۔ تم گائے کا پیشاب پیتے ہو، ہم زمزم پیتے ہیں۔ ہم کیا پیتے بھائی؟ زمزم پیتے ہیں۔ کہاں گائے کا پیشاب اور کہاں زمزم، کہاں گائے کا پیشاب پینے والا، کہاں گائے کی سکے بنا کر۔ اور اگر ہندوؤں کو یقین نہیں آتا ہے تو آج کیا تاریخ ہے؟ عید کی، آج اپنا اس کی ذکر تھا کہ شاید 3 یا 4 تاریخ ہے، 3 تاریخ ہے، 3 تاریخ ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو 27 دن یہ اور 9 دن اوپر روڈ لے لو، پھر تمہارے گاؤں آپ کا حشر پوری دنیا میں دیکھنا کیسے کاٹ کر ہم کھا رہے ہوں گے۔ یہ فلمیں بنا لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ فلمیں بنا لیں گے۔ ان کا ایک علاقہ وہ مجھے دوست بتا رہے تھے، ابھی میں یہ بات کروں گا نا، لوگ بولے مودی صاحب فلمیں دیکھتے ہیں تبھی ان کو پتہ چلا ہے۔ بھائی ہم سے باتیں کرنے والے بتاتے بھی کہا کہ ہم گھس کر تمہیں ماریں گے، آ جاؤ بھائی گھس کر مارو۔ تم نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ماں کا پیشاب تو تم لوگوں نے پیا ہے کہ وہ گاہ تمہارے ماں ہے اور تم نے اس کا پیشاب کیا ہوا ہے۔ ماں کا پیشاب پینے والے میں لڑنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ اگر انڈیا کے لوگوں تم نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، آ جاؤ پاکستان میں۔ ہم جنگ مانتے نہیں، حضور علیہ السلام نے جنگ کا سوال نہیں کروایا، ٹھیک ہے نا؟ جنگ کا سوال نہیں کرو، ہم اللہ سے جنگ کا سوال نہیں کر رہے، لیکن اگر تمہیں جنگ کا کیڑا ہے تو آ جاؤ، ہمارا علاج، ہمارے پاس اس کیڑے کا علاج ہے۔ 65 میں تمہارا علاج کیا تھا نا، 65 میں تمہارا علاج کیا تھا۔ اور یہ جو پرویز مشرف نے پنگا لیا تھا یہاں پر جی کارگل میں، وہ والا بھول گئے ہو؟ شیر خان ایک فوجی افسر، تمہارے ہندو مر جانے کے بعد اس کی لاش کے قریب نہیں آ رہے تھے، اس لیے تو تم بزدل ہو۔ 7 لاکھ آرمی تم نے رکھی ہوئی ہے کشمیر کے اندر، 7 لاکھ آرمی رکھی ہوئی ہے، پھر بھی کشمیر میں تم دہشت گردی
जैसा करिए। हम लोग कहते हैं कश्मीर में जिहाद चल रहा है। कश्मीर में क्या चल रहा है? जिहाद चल रहा है। क्योंकि अपनी आज़ादी के लिए अगर कोई मुसलमान लड़ रहा है तो वो मुजाहिद है। और कश्मीर पर इंडिया ने गासिबाना कब्जा किया हुआ है। इंडिया ने गासिबाना कब्जा किया हुआ है। एक तरफ तुम कहते थे कश्मीरी हमारे साथ हैं, कश्मीरी हमारी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं, दूसरी तरफ फिर तुम पहलगाम में जब वो होता है फिर बेगमगंज ने जैसे करते हैं हमला करते हैं। जहाँ हमला हुआ है 200 किलोमीटर अंदर है, ठीक है ना, बॉर्डर से, पाकिस्तान के बॉर्डर से 200 किलोमीटर अंदर है। 7 लाख आर्मी है। तुम्हारी आर्मी इतनी तो नाअहल है, सिंधी में कहते हैं जली, ठीक है ना, जली। तुम्हारी आर्मी इतनी जली है कि 200 किलोमीटर का मुजाहिदीन सफर करके पहलगाम में आए हैं। तुम्हारी ऐसी जैसी जल्दी है और तुम्हें पता ही नहीं चला। और हालत तुम्हारी है, हमारा आर्मी जाकर बॉर्डर पर खड़ा होकर कह रहा है कि हम गज़वा हिंद करेंगे, और तुम्हारा एयर मार्शल भी इस्तीफा देकर जा रहा है, चीफ आर्मी भी इस्तीफा देकर जा रहा है। इंडिया की आर्मी के कितने जनरल इस्तीफा देंगे, बोला हम जंग नहीं लड़ेंगे। तो गाय खाने वाले से गाय का पेशाब पीने वाला जंग कर कैसे सकता है? और मोदी तो नस्ली तौर पर, मोदी और यहूदी, ठीक है ना, जी दोनों में आती है। उधर ये हाथ साथ लग जाती है तो यहूदी लग जाता है, इधर मोदी, ठीक है ना। ये वैसे ही आपको पता है, मैंने एक वीडियो देखी, अपना मोदी जो है और इसराइल का याहू, ठीक है ना, सिंधी वाला, तो इसराइल का जो याहू है वो दोनों इंडिया में साथ घूम रहे हैं, किसी दरिया के किनारे, समंदर के किनारे पर टहल रहे हैं। मतलब यहूदी और हिंदू इतिहाद है, अल-कुफ्र मिल्लत वाहिदा। ये भी मेरे नबी की बात सच्ची साबित हो गई कि कुफ्र एक ही मिल्लत है, ठीक है ना। हालांकि हिंदू गाय को खुदा मानता है और यहूदी जो है वो उज़ैर को खुदा मानता है। अलग अलग इनके खुदा हैं, लेकिन अब एक आगे ये इंडिया वहाँ फलस्तीन को मारने के लिए इंडिया के कमांडोज पहुंचे, और यहाँ पर मुसलमानों और पाकिस्तान से लड़ाई करने के लिए लेकर यहूदी आ गए, ठीक है। अल्लाह ताला हमारे आर्मी चीफ साहब को, हमारी फौज को हिम्मत दे। अभी तक हमारे फौज यही कह रहे हैं कि हम पहल नहीं करेंगे, ठीक है ना, करनी नहीं चाहिए। हम पहल नहीं करते, लेकिन जब हमें कोई छेड़ेगा तो फिर इंशाल्लाह सबक सिखाएंगे। लेकिन कुत्ते की दुम आपने कभी देखी है? सीधी होती है, टेढ़ी होती है? भाई सब नहीं बोल रहे, जो चुप है उनके नजदीक कुत्ते की दुम सीधी होती है, टेढ़ी होती है ना बाबा। उसको पाइप में डाल दो अंदर, 1 साल के बाद निकालो, फिर क्या होगा? टेढ़ी रहेगी। तो ये जो इंडिया का मोदी है ना, या इंडिया की फौज है ना, ये कुत्ते की दुम है। अच्छा, बकबक बड़ी कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया पर इनके टीवी चैनलों को देखें, ऐसे चीख रहे हैं कि खुदा की पनाह, जैसे कुत्ते के पेट पर दुम आ जाते हैं, काऊ काऊ करता है। इंडिया का सारा मीडिया काऊ काऊ कर रहा है। भाई हमने तो अभी तुम्हारे दुम पर पैर दिया ही नहीं है, हमने तो अभी तुम्हारे दुम पर पैर दिया ही नहीं है, अभी तो हमने चमाट लगाया ही नहीं है। तुम्हारी पहले इतनी चीखें निकल गई हैं। सोचो तुम्हारी दुम पर जब हम पैर दे देंगे तब तुम्हारा क्या होगा? और बेफिक्र रहो, तुम उस कौम पर हमला करने की बात कर रहे हो जो कौम अल्लाह के रास्ते में कत्ल होने को सादत समझती है। भाई कुफ्र के साथ अगर जंग हो जाए, आप भागोगे या लड़ोगे? सब नहीं बोल रहे, लड़ोगे ना। तो ये क्यों लड़ोगे? इसलिए लड़ेंगे, लड़ो, काफिर को मारो और खुद शहीद हो जाओ। इसलिए कि काफिर के साथ लड़ते हुए जो शहीद हो जाता है वो जिंदा होता है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वाता, उनके लिए तुम गुमान भी नहीं करो जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए गए कि वो मर गए। अरे हिंदू, मोदी और हमारे नौजवान तो माशाल्लाह पाकिस्तानी जंगी मजाक में लड़ते हैं। वो अदाकारों की तस्वीरें लगाई है, बोला अगर इंडिया के साथ जंग हो गई तो ये मेरी है, ठीक है ना। ये इंडिया के साथ जंग हो गई, भाई शायद जंग होगी, माले गनीमत आएगा, माले गनीमत में तुम्हारी ये सारी हो सकता है अदाकाराएं भी आ जाए जो हमारे पाकिस्तानियों में जिसको जो पसंद होगी है, ठीक है ना जी। तुम मौत से डरते हो, तुम मरोगे, जलाकर खाक कर दिए जाओगे। हम मैदान में मरेंगे, हमेशा
اگر تمہیں یقین نہیں ہے میں چیلنج کرتا ہوں ہندوستان کو، ایک طرف جنگ میں ہندو مرا ہوا اور دوسری طرف جنگ میں مسلمان شہید ہوا، دونوں کی لاشیں رکھ دو، ایک مہینے تک لاشیں رکھ کے رکھو، کس کی لاش سلامت رہتی ہے کس کی لاش بدبو مارتی ہے، فیصلہ یہی ہو جائے گا۔ افغانستان میں جو لڑائی چل رہی تھی مجاہدین طالبان لڑ رہے تھے ان کے ساتھ امریکیوں کے ساتھ، تو امریکی سائنسدان آئے تھے افغانستان میں تحقیق کرنے، کس چیز کی تحقیق؟ آخر یہ افغانی مجاہدین کھاتے کیا ہیں، ان کی لاش خراب نہیں ہوگی۔ مجاہدین امریکہ سے لڑتے تھے، اب جب تک کوئی ڈھونڈ کر لاش پہنچائے لاش کے کیڑے تو اسے پڑیں گے جو مرے گا نا، یہ تو مرے ہی نہیں ہے، یہ تو شہید ہے۔ اس لیے ہم انشاءاللہ جب بھی اللہ نے بول دیا ادھر مسلمانوں میں صرف فوج نہیں ہوگی، مسلمان عوام بھی ہوگا یہاں، ٹھیک ہے نا، عوام بھی مسلمان ہوگا۔ اور آپ نے صرف غزوہ ہند کی بات کی ہے، ان کے جرنیلوں نے استعفا دینا شروع کر دیا، انڈیا کے جرنیل استعفا دے رہے ہیں، ایئر مارشل نے استعفا دیے، یہ سارے بڑھے بڑھے ہمارے ماشاءاللہ ابھی تر و تازہ لگے پڑے ہیں، ٹھیک ہے، ان پہ سارے بڑھے بڑھے تصویریں سامنے رکھو گے نا، انڈیا کے فوجوں کی قوم بھی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا جی، یہ ایسی آئے گی کہ یہ فوج انشاءاللہ انڈیا کیونکہ یہ بھونکنے والا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ بھی سن رکھا ہوگا کہ جو بادل گرجتے ہیں وہ اور جو برستے ہیں تو وہ برس جاتے ہیں، وہ گرج کے بعد میں پہلے برستے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے بھائی تم اگر شوق ہے آج یہ جو میں باتیں سب کے دل کے جذبات یہ ہیں، لیکن آؤ کہتے ہیں کہ ہم لاہور میں آئیں گے، شاہپور میں آئیں گے، ناشتہ کریں گے، یہ سب ناشتہ کرائیں گے نا انشاءاللہ تم لوگوں کو۔ ابھی نسلوں کو بھی سبق سناؤ گے کہ پاکستان کا بھی ناشتہ کرنے کے لیے نہیں جانا، تم کیا سمجھتے ہو؟ تم یہاں پاکستان میں آؤ گے، لاہور میں ناشتہ کرو گے اور شاہپور میں ناشتہ کرو گے، ٹھیک ہے نا جی، اور ہم تمہارے انڈیا میں آ کر ناشتہ نہیں کر سکتے۔ تم خود کہہ رہے ہو کہ پہلگام میں پاکستان نے حملہ کیا، تم خود کہہ رہے ہو، ہم نہیں کہہ رہے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نہیں ہے یہاں، ٹھیک ہے نا، تم کہہ رہے ہو تم یہاں سے آ کر کے اندر سوچ لو جو بارڈر سے 200 کلومیٹر اندر آ کر جو پاکستانی تمہارا منہ کالا کر سکتا ہے وہ دہلی میں، بمبئی میں، کلکتہ میں، ٹھیک ہے نہیں، تمہارے بڑے بڑے شہروں میں آ کر تباہی نہیں بچا سکتے، بتا سکتے ہیں۔ مسلمان سویا ہوا شہر ہے، اس کو جگاؤ نہیں، اور جب مسلمان جاگ جائے گا تو پھر دیگر سارے کنارہ کشی کر لیتے ہیں۔ مسلمانوں کی جو ہے وہ جرأت اور استقامت ختم ہو گیا، لیکن مسلمان پھر بھی لڑ رہا ہے، نہیں لڑ رہا ہے، اور مسلمانوں کی طاقت کو دیکھنا ہے تو 2020 تک اب امریکہ اور افغانستان کی جنگ کو دیکھ لو، ٹھیک ہے نا، 9/11 سے لے کر 2020 تک تمہاری جنگ ہوتی رہی، کیا ہوا؟ آخر تم دبا کر بھاگنا پڑا۔ اس لیے پاکستان کو نرم بوٹی نہ سمجھو، یہ وہ کانٹا ہے جو اس کو کھانا چاہے گا نا تو اس کے حلق میں پھنس جائے گا، پھر کھانے والے کا بھی سانس نکلے گا تو یہ نکلے گا، ورنہ نہیں نکلے گا۔ اس لیے ایک تو مسلمان بھی اپنے طور پر تیار رہے، ٹھیک ہے نا، جب ملک پر مصیبت آتی ہے پھر صرف فوج نہیں، وہ ایک وہ ہے نا اس کا کیا نام ہے جس نے کہا تھا کہ تقی عثمانی نے فتویٰ دیا ہے تو خود جائے جہاد کرنے کے لیے،
ہاں شیر افضل مروت نہیں ہے، میں اس کو کہتا ہوں گیدڑ بزدل بھڑک، ٹھیک ہے نا جی؟ جس سے کسی نے پوچھا پاکستان اگر پر انڈیا حملہ کرے گا تو آپ لڑو گے؟ بولا نہیں میں کیوں لڑوں گا، فوج جا کر لڑے گا. یہ ہردار کی زبان ہوتی ہے. ہم تو ایسے نہیں کہتے انڈیا لڑے گا جہاں ایک فوجی کھڑا ہوا ہوگا 10 مسلمان اور کھڑے ہوئے. صحیح ہے یا غلط ہے؟ ہم لڑیں گے، ہماری فوجی ہم اپنے فوج کے ساتھ مل کر لڑیں گے، ہم فوج کو اکیلا تھوڑی چھوڑیں گے. لیکن ایسے بےغیرت یہودی ایجنٹ موجود ہیں، یہ صرف علماء سے نفرت نہیں کرتے، یہ فوج سے بھی نفرت کرتے ہیں. سمجھے نا؟ کیونکہ جو ملک کا دشمن ہوگا نا وہ فوج کے خلاف نفرت پیدا کرے گا. فوج کے ساتھ اختلاف کرنا بری چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اختلاف کرنے کا ہر شہری کو حق ہے. اصل پاکستان کے مالک پاکستان کے جو 24 کروڑ عوام ہیں. فوج بھی ہماری ملازم، صدر کی ملازم، وزیر اعظم کی ملازم، یہ سارے اے سی ڈی سی یہ سب ملازم ہیں ہمارے. ہر ایک کے ساتھ اختلاف رکھا جا سکتا ہے، لیکن جب ملک کی طرف دشمن دیکھے تو پھر ہمیں اپنے اختلافات کو بڑھا کر اپنی فوج کو مجبور کرنا ہے. اللہ نہ کرے انڈیا حملہ کرتا ہے تو پاکستان کی عوام خود اسے دکھا دے گی کہ پاکستان کیسے ہے. مجھے تو حیرت ہو رہی ہے، ان کے اتنے ویڈیو چل رہے ہیں سوشل میڈیا پر، اتنے ویڈیو چل رہے ہیں ان کے. سب سے زیادہ ان کا ضروری ہے کہ ہم تمہارا پانی بند کر دیں گے تو چائے کہاں سے بناؤ گے؟ پانی کے بغیر چائے بنتی ہے نہیں بنتی بھائی؟ بنتی ہے. انڈیا کا میڈیا کہتا ہے کہ پانی کے بغیر چائے نہیں بنتی ہے. وہ کہوا پیتے ہوں گے نا پاگل کے بچے. دودھ پتی بنتی ہے ہمارے میں؟ نہیں بنتی ہے. بنتی ہے. اور نہیں یہ بولتا ہوگا اس کے پاس جا کر پوچھ لینا کہ چائے جو ہے وہ پانی کے بغیر بن سکتی ہے نہیں بن سکتی؟ بنتی ہے بابا. اور تم کرو پانی بند، پانی بند. ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جب لشکر میں پانی ختم ہو گیا تو ہمارے نبی کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے گے. اللہ ہماری مدد کرنے کے لیے زمین کے چشمے نکالے گا. تم پانی بند کرو، بند کرو گے ڈوبو گے تم ہی. ٹھیک ہے نا؟ یہاں سے دیرانی شاخ جا رہی ہے نا، ہم آگے سے مٹی ڈال کر بند کر دیں کیا ہوگا؟ پانی گٹراگا میں پانی آ جائے گا. اپنے مکان تم کرو مت. حالت تو ان کی وہ جو ہے معاہدہ سنسار والا ان کا پانی کا وہ ہم ختم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور 3 دن کے بعد پانی چھوڑ دیں. کیوں چھوڑا؟ اس لیے کہ انہوں نے دیکھا پانی بھیجیں گے نہیں تو ہم خود ڈوب کر مریں گے. تم اگر واقعی انسان ہو، ہندوستان کے ہندو ہو تو پانی بند کر دو. سندھ والا اپنے پنجاب کے ساتھ لڑ رہا ہے پانی کے مسئلے پر، تمہیں چھوڑ دے گا؟ بے وقوف کہیں گے، کہتے پانی بند کریں گے ہم. یہ اپنے بھائی سے لڑے بیٹھے ہیں سندھی، نہیں لڑے ہوئے. تو 12 دن 13 دن دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے تھے. سارا جو ہے وہ بند ہو گیا تھا، جام ہو گیا تھا ٹرانسپورٹ. پنجاب کے تاجر تو انڈیا پانی بند کر دے گا اور ہم چپ کر کے بیٹھے ہیں. ایسا نہیں ہوگا. اسی لیے ہوش کے ناخن لوگ مودی آؤٹ آف لمٹ ہو چکی ہے. آپ ریٹائرمنٹ سے تم سے تو ہمارا زرداری پھر بھی چل رہا ہے، بیمار ہونے کے باوجود بھی چل رہا ہے. ابھی کل بیان کیا اس نے. ہمارا نواز شریف بھی بہتر ہے. ہمارے ساتھ پیپے ٹھیک ہے نا، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں ہاتھ نہیں، اسمبلی میں بیٹھے ہوئے. اور بڑھاپے میں ویسے بندہ سٹیا جاتا ہے، نہیں سٹیا جاتا. اس لیے انڈیا کے سیاستدانوں، مودی کے شہیدوں، تم سٹیا گئے ہو. پاکستان کے جوانوں کو مت چھوڑو. تو ہمارے تو بارڈروں پر فوج پہنچ چکی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے بارڈروں پر فوج پہنچ گئی، تیار ہے، ٹینکیں ہیں، توپیں. اور ہمارے ویزا اس لیے
اللہ تعالیٰ ترکی والوں کو بھی جزائے خیر دے. انہوں نے ہمیں ڈرون دیے جو 5000 کلومیٹر تک سفر کر سکتے ہیں. ڈرون ان کی رینج کتنی ہے؟ 5000 کلومیٹر. اور 1500 کلو کا مواد وہ اٹھا کر لے جا سکتے ہیں. اور آپ کو ایک اور عجیب بات بتاؤں، انڈیا کی ایئر فورس کے پاس جتنے بھی جہاز ہیں وہ 4th جنریشن کے، اور پاکستان کی ایئر فورس کے پاس 5th جنریشن کے. ٹھیک ہے نا؟ انڈیا کا سارا کباڑا جو انہوں نے جن کو تیار کہہ رہے ہیں نا، ہم ان کو کباڑا کہتے ہیں، وہ ہم نے بیچ بھی دیے کباڑے میں. جن تیاروں پر تم نازا ہو کہ ہمارے یہ تیارے لڑیں گے، یہ تیار لڑیں گے، بابا یہ ہم نے کباڑا بیچ دیا ہے. اس سے اچھے جہاز اب ہمارے پاس آ چکے. ہمارے پاس دوست ہیں، چائنا ہمارا دوست ہے، ترکی ہمارا دوست ہے، سعودی عرب ہمارا دوست ہے، اور ابھی تو بنگلہ دیش بھی ہمارا دوست بن گیا ہے. پہلے مطالعہ ہو گیا بنگلہ دیش میں، اب تو بنگلہ دیش بھی ہمارا دوست ہے. تو ہم اکیلے نہیں. تم ہمارا پانی بند کرو، چائنا تمہارا بند کر دے گا. اور چائنا نے کہہ بھی دیا ہم کو، پر تم پاکستان کا بند کرو کیونکہ پانی تو وہیں سے آ رہا ہے نا. تو لگے گا تم بند کرو نہیں بند کرو. تو ہم اکیلے پیاسے نہیں مریں گے بیٹا. ٹھیک ہے نا؟ ہم پانی کی جنگ میں مرے پیاسے تو شہید ہوں گے، اور تم مرے تو مردار ہو. اور شہادت تو ہماری تمنا آرزو. ہم تو نمازوں میں شہادت کی دعا کرتے ہیں بابو، نہیں کرتے؟ ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ ہمیں شہادت نصیب فرما. یہ تو ہماری دعائیں. کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبیوں کے سردار نے فرمایا، لَوَجِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ. مجھے یہ پسند ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر قتل. تو یہ بہت تو ہمارے نبی کو پسند ہے، تو ہمیں بھی پسند ہے. ہمیں بھی پسند ہے اس لیے کہ ہمارے یہاں ہمارے ایمان کے مطابق سب سے بہترین درجہ شہید کا ہے. اور شہید مسلمان ہوتا ہے، کافر شہید وہ مردار ہوتا ہے. ہمارے شیخ محمد شہید رحمۃ اللہ علیہ دلی کی جامع مسجد میں وہاں فرش لگا ہوا تھا اینٹوں کا، اور اینٹ دھوپ میں زیادہ گرم ہو جاتا ہے. اینٹوں کا فرش ہو نا وہ زیادہ گرم ہو جاتا ہے. وہ دوپہر کو 1 بجے آرام آرام سے اس مسجد کے صحن میں گھومتے تھے، آرام آرام سے. گرم فرش پر کوئی آرام سے گھومتا ہے؟ وہ تو جلدی بھاگے گا. لیکن شیخ صاحب آرام آرام سے گھومتے ہیں. اس کی تیاری کر رہا ہوں.